کا حقیقی مقصد کامیاب کاروبار یا خوش و خرم خاندان نہیں ہے، بلکہ انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ ہم اس دنیا کے فریب میں مبتلا ہو کر اپنے بچوں، کاروبار اور جاہ و منصب میں حقیقت کو بھلا دیتے ہیں، مگر موت کا سامنا ہونے پر دنیا اور اس کی کشش ہمارے لیے بے معنی ہو جاتی ہے۔ ہر ذی شعور کو اس حقیقت کا علم ہے، لیکن پھر بھی مسلسل اس سے نظریں چراتا ہے۔ ہمیں جائزہ لینا چاہیے اور اس بات کا صحیح فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہمارا اصل مقصد حیات کیا ہے۔ سورۃ الذاریات آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کا مقصد ان الفاظ میں بیان فرماتا ہے: ہم نے جن و انس کو پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ صرف اس مقصد پر کاربند ہو کر ہم آخرت کی زندگی میں کامیابی سے ہمکنار ہو سکتے ہیں۔ کچھ لوگ اندیکھی خواہشات کی کوشش میں زندگی بسر کرتے ہیں، مگر وہ سخت غلطی کا شکار ہیں۔ موت کے بعد کسی بھی طرح کے انجام سے بچنے کے لیے صرف ایک صورت ہے کہ انسان موت کے ساتھ ہی فانی ہو جائے اور کبھی دوبارہ نہ اٹھایا جائے، مگر یہ ناممکن قیاس ہے۔ اس حقیقت کا انکار کرنے والے کئی طرح کے بہانوں سے اس حقیقت کو بھلانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر موت کے تصور سے ہی وہ لرز جاتے ہیں۔ موت کے بارے میں گفتگو کرنا تو دور کی بات ہے، وہ ایسے ظاہر کرتے ہیں کہ موت کی کوئی حقیقت ہی نہیں۔ اگرچہ لوگوں کو موت، قیامت اور آخرت کی زندگی کے بارے میں معلوم تو ہے، لیکن وہ اس پر غور نہیں کرتے۔ وہ اس دنیاوی زندگی سے مطمئن ہیں یا کم از کم ایسا کرنے کی کوشش میں مگن رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ موت بالآخر ان تک آ کر رہے گی۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 8 میں فرمان باری تعالیٰ ہے: آپ انہیں فرمائیے، یقیناً وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ ضرور تمہیں مل کر رہے گی، پھر لوٹا دیا جائے گا تمہیں اس کی طرف جو جاننے والا ہے ہر چھپے اور ظاہر کو، پس وہ آگاہ کرے گا تمہیں ان اعمال سے جو تم کیا کرتے تھے۔